کیونکہ محرم اور 10 محرم کی جو اصل حقیقت ہے اس کو بعض لوگوں نے اتنا زیادہ ماتم کیا کہ محرم اور 10 محرم کی حقیقتوں کو دنیا سے تقریباً مٹا دیا۔ عوام کے ذہن سے محرم کو ماتم کا مہینہ بنا کے چھوڑ دیا۔ حالانکہ محرم کہتے ہیں حرمت والے کو، احترام والے مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، اور سال کا شروع ہو رہا ہے اسی محرم سے، تو کیا خیال ہے جس مہینے سے سال کے شروعات ہوتے ہیں اور جس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، کیا وہ منحوس ہو سکتا ہے؟ اور اس محرم کے مہینے کے اندر عاشورہ ہے، اور عاشورے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات ہوئی ہے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ عاشورہ کہتے ہیں 10 کو، 10ویں دن کو بھی عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ اس میں 10 پیغمبروں کو کرامتیں ملی ہیں، اس وجہ سے اس کو عاشورہ کہا گیا ہے 10 محرم کو۔ اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں تو فرمایا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو کشتی جو پار لگی تھی، طوفان جو تھما تھا، وہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ دن بھی عاشورہ ہی کا تھا۔ تو اس طریقے سے الگ الگ فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ تو جس مہینے کے اندر عاشورہ ہو اور اس مہینے کو منحوس کہا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ عموماً جب انتقال کسی کا ہوتا ہے تو عورتیں گھر میں رہتی ہیں، عورتیں نوحہ کرنے لگتی ہیں۔ نوحہ ایک تو یہ ہے کہ بالوں کو نوچ لینا، سر کھلا رکھ لینا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ بھی تو نوحہ ہے۔ اور عموماً مسلمانوں میں نوحہ کس قسم کا ہے؟ زبان سے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، جیسے کیا کوئی دوسرا نہیں مل سکا، فلاں بیمار تھا، یہ اتنی اچھی تھی، یہ چلا گیا، یہ چلی گئی، یہ اتنا اچھا تھا، وہ چلا گیا۔ اس طریقے سے جتنی بھی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں وہ سارے الفاظ زبان سے نکالتے رہنا، یہ بھی تو نوحہ ہے۔ اور چیخ کر پکار کے روتے رہنا، یہ بھی نوحہ ہے۔ عورتوں میں ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہوا، چیخ و پکار، رونا دھونا، یہ سب چیزیں شروع ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا دکھا کے ڈرانے لگے عورتوں کو کہ یہ کیا کر رہی ہو، اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہی ہو؟ معلوم نہیں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے؟ ادب کا خیال نہیں تمہیں؟ یہ سب بتانا چاہ رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اشارہ کیا کہ تم خاموش رہو، اور آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان عورتوں کے درمیان آپ نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ قیامت تک بتا رہا ہے کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، ہدایت پر کون ہے، گمراہ کون ہے۔ وہ خطبہ مختصر سا خطبہ بتا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری رہنا، بغیر آواز کے گھٹ گھٹ کے رونا، میرے الفاظ نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ بغیر کسی آواز کے گھٹ کر روتے رہنا، آنسو بہنا، اپنے غم کا اظہار کرنا،
یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم جب انتقال ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ عرب تو کہتے تھے جن کی بیٹیاں ہیں ان کا خاندان ختم ہے، اور ادھر خوشیاں منا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شہرہ ہے لیکن بیٹے نہیں ہیں، تو ساری چیزیں ان کے آگے کیسے چلیں گی؟ آپ کو ایک تو اپنے بیٹے کا غم ہے اور دشمنوں کی طرف سے ایسے حملے ہو رہے ہیں، زخم پہ زخم لگ رہے ہیں، تو کتنا غم ہوگا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرماتے تھے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم تیرے جدائی نے مجھے بہت زیادہ غم زدہ کر دیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر عورتیں جب رونے لگیں تو آپ نے وہاں خطبہ دیا اور فرمایا کہ بغیر آواز کے اپنے غم کا اظہار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، چیخ و پکار کرنا زبان سے اور ہاتھ سے، غم کا اظہار کرنا، گویا کہ شکوے شکایات یہ ساری چیزیں بتانا، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تھوڑا ادھر چلے جائیے، تصور کیجئے کہ 10 محرم آ جائے تو کون کپڑے پھاڑ رہے ہیں، کون اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں ویسے کوئی نہیں ہے، لیکن 1-2 سال پہلے ہلکی ہلکی ہوائیں تو چلی تھی نا، اس وجہ سے اس عنوان کو چھیڑا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تو شیطانوں کا ہے، اور خود جو کپڑے پھاڑ رہے ہیں، جو اپنے بدن کو زخمی کر رہے ہیں، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے، کالا لباس نہ پہنو یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو جب یہ غم کا اظہار کرنے لگے تو حضرت علی کے تعلیمات سے بھی آگے بڑھ گئے، ان سے بھی بغاوت ان کے ہونے لگی۔ اب رہا مسئلہ، بعض لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہے ہیں اور ادھر غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو غم کا اظہار نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آخر اظہار کوئی بھی نہ کرے تو غم کون آخر بتائے گا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غم کا اظہار کرنا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دنیا سے پردہ کر رہی ہے، اس سے بڑا صدمہ کون سا ہے؟ کبھی ہم نے اس دن روڈ پہ آ کے اپنے کپڑوں کو پھاڑا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہو رہے ہیں، ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیا، غم کا اظہار نہیں کیا، جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو ختم ہے، اگر نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی ہو جاتے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شہید ہو رہے ہیں، اس دن بھی غم نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہی ہیں، انتقال ہو رہی ہیں، اس دن بھی ہم نے غم نہیں منایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہے ہیں، اس دن بھی ہم نے غم نہیں منایا۔
تو آخر صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اتنا واویلا مچانا، آپ تھوڑا سوچیں تو کیا سیاست نہیں ہے؟ 100% سیاست ہے، یہ غم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو تعلیم دی جاتی تھی وہ تعلیم ایسی تھی کہ شہادت پر رونا نہیں بلکہ شہادت پر خوش ہو جانا تھا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جہاد میں شریک ہیں۔ جبار ابن اسلمی اس وقت تک کافر ہیں، انہوں نے حملہ کیا اور جو ان کی ضرب تھی وہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگ گئی، اور حرام بن ملحان جو ہے اتنا زبردست وہ کیا ہے حملہ تھا کہ آپ نیچے گر گئے، خون کے فوارے پھوٹنے لگے، لیکن ان خون کے فواروں کے اندر سے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار ابن اسلمی کے اب تک جو مضبوط وہ بازو تھے وہ ایک دم سے کانپنے لگے کہ یہ کون سی کامیابی ہے؟ بچے اس کے یتیم ہو گئے، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی، ماں باپ اس کے بے سہارا ہو گئی، یہ کس بات پر کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ فوراً اس نے ایک صحابی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ جب تم شہید ہونے لگتے ہو تو فزت ورب الکعبہ کہتے ہیں؟ صحابی نے کہا ہاں یہی تو کامیابی ہے، اسی کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اور اسی کے ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور جو ہمارے سردار ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو یہی دعائیں کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں شہادت نصیب فرما۔ جب بھی کسی جہاد میں شریک ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب سی دعا مانگتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت بھی چاہیے، مدینے کی موت بھی چاہیے، یہ دونوں میرے دل کی چیزیں ہیں، میری آنکھ سے آخری خواہش ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو لیکن مدینے کی فضا سے میں محروم نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا بھی کیسے قبول فرمائی، انہوں نے تو مدینے کی آب و ہوا میں شہادت مانگی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے محراب و منبر میں آپ کو شہادت نصیب کیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو شہادت پر خوش ہو جاتے تھے، ان کی دعائیں شہادت ہی کی ہوتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب جہاد کو نکلتے تھے تو کفار سے لڑتے، ان کو کہتے تھے کہ سنو اس بات کو بھی، تمہارے رگ و ریشے میں شراب جتنی گھسی ہوئی ہے، شراب جتنی تمہیں محبوب ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت محبوب ہے، یہ کہہ کے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے اندر جاتے تھے۔ آخر وہی تو شہادت کی آرزو تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی پر امن اور پرسکون فضا سے باہر نکالتی ہے، اور آپ دندناتے ہوئے کوفے کا رخ کرتے ہیں۔ اگر جان محبوب ہوتی تو آپ مدینے کی فضا سے کبھی باہر نکل نہیں سکتے تھے، لیکن سیاست نے ہمیں اتنا برباد کیا کہ ہم زندگی بھر باغ فدق کو لے کے روتے 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 اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور حضرت حسین کی شہادت کو لے کے ہم رو رہے ہیں، حالانکہ باغ فدق ان کی دھول تھی، باغ فدق کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے بھی مالا مال کیا تھا، دولتوں سے بھی مالا مال کیا تھا۔ عزت کیسی؟ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم جو ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں حاضر ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے،
اور فرماتے تھے کہ سردار ابن سردار آ رہے ہیں۔ خاندان کو اتنی عزت ملی ہوئی ہے کہ 24 لاکھ مربع میل جن کے نام سے پوری دنیا کام رہی ہے، ان کے خصوصی مشیروں میں، خصوصی کیبنٹ میں اگر کوئی اہم ترین ممبر ہیں تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ ہم نہیں، سب مان رہے ہیں۔ ان عزتوں کے بعد، ان خصوصیتوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا باغ فضل۔ یہ جب صدقہ کرتے تھے تو سارا مدینہ عشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کو ایک فقیر آ گیا، اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت تھی۔ وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہاں سخی آدمی کون ہے بتا دیجیے، کیونکہ میری ضرورت بہت دور سے آیا ہوں، بہت بڑی ضرورت لے کے آیا۔ تو لوگوں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے گھر کا رخ بتا دیا کہ جاؤ، وہ بڑا صدقہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کے گھر پہنچے اور اپنی ضرورت کو جب اس نے بتایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چپکے سے جو رقم تھی وہ رقم اس کے حوالے کی اور کہا کہ آج جس دن تو آیا ہے میرے پاس اس مٹھی بھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے اگر تیری ضرورت پوری ہوتی ہے تو لے چل، اگر اس سے ضرورت تیری نہیں پوری ہوتی ہے تو فلاں جگہ ایک مکان ہے وہاں بھی دینے والا ہے، وہاں جا کے لے لے۔ اب یہ اس گھر پہنچا، اس گھر پہنچنے کے بعد وہاں جا کے اپنی ضرورت کو پیش کیا تو وہ باہر آیا، وہ شیر باہر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آج جس دن تو آیا ہے اس دن میرے پاس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لے لے، اور پھر اگر تیری ضرورت نہیں پوری ہوئی تو فلاں گھر چلے جا۔ تیسرے گھر بھی گیا تو وہاں دولت مل گئی، اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ اتنا زیادہ متاثر تھا کہ یہ کون دینے والے ہیں جن کا نام تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے بھائی یہ کون تھے، یہ کون تھے، یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے کہا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، وہ حضرت حسن تھے، وہ حضرت حسین تھے۔ ایسے دینے والے یہ زبردست داتا قسم کے تھے، اور آج ہم ان کے متعلق یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ انہی پانی کو ترسایا گیا، باغ فدق نہیں دیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ کربلا میں جو واقعات آئے اس سے انکار نہیں ہے، جو ہوا سب کچھ ہوا، لیکن اس کو لے کر اپنی ساری زندگی روتے رہنا، نوحہ کرتے رہنا، یہ کوئی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نوحہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کپڑے پھاڑنا یہ نوحہ ہے۔ اگر نوحہ کرنا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا نوحہ ہو رہا ہے تو حضرت فاطمہ کی جس دن رحلت ہوئی ہے اس دن بھی تو نوحہ کرنا چاہیے تھا نا۔ جس دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا اس دن بھی تو نوحہ کرنا چاہیے تھا نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ صبح کی نماز میں ہے، فجر سے باہر نکل رہے ہیں، اس دن آپ پر تلوار کی نوک سے حملہ کیا جا رہا ہے، اس دن بھی تو ماتم کرنا چاہیے تھا نا۔ 10 محرم کو خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ بس اس سے اپنی میجارٹی کو بڑھانا تھا۔ یہ سیاست ہے، یہ کوئی حق بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور عاشورہ اصل میں جو روزے کا حکم نازل ہوا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاصی پر، کامیابی پر روزے رکھے گئے ہیں۔ عاشورہ تبھی سے ہے، اور عاشورے کی جتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تقریباً 50 سال پہلے آپ نے ساری فضیلتیں بیان کر دی ہیں۔ تو محرم بھی عظمت والا مہینہ ہے، ماتم والا مہینہ نہیں ہے، اور 10 محرم بھی اس دن فضیلتوں کا دن قرار دیا گیا ہے، ماتم کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی کوشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔